ملک حبیب احمد نے فیصل آباد میں اپنی ایک نئی برانچ کھولی تو اس میں مجھے بھی دعوت دی گئی۔ یہ نہایت عمدہ اور عاجز انسان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بڑے مال و دولت سے نوازا ہے، یہ کام آپ نے شروع کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے؟ ملک حبیب نے اپنی دکھ بھری روداد کچھ یوں بیان کی کہ میرے والد صاحب کراچی میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ٹرین ایکسیڈنٹ کے دوران مارے گئے۔ ان کی موت ہمارے لیے ایک صدمے کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی، کیونکہ ان کی جیب میں اتنے ہی پیسے تھے جن سے بامشکل ان کے کفن اور دفن کا انتظام ہو سکتا تھا۔ میرے والد کی وفات کے ایک ہفتے بعد ہی رشتہ داروں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو رشتہ داروں کا آنا جانا بھی تھا۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی رشتہ دار آتا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا، فروٹ وغیرہ مٹھائیاں کے ڈبے لے کر آتے، اور جاتے وقت میرے والدین کے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھے خاص کر پیسے لازمی دے کر جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میرے والد کا انتقال ہوا، رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا اور دیگر جتنے بھی میرے والد صاحب کے دوست احباب تھے سب نے سلام لینا تک چھوڑ دیا۔ چچا زاد بھی چھوڑ گئے۔ 1-2 ماہ تک ہلکا پھلکا آسرا میرے 3 ماموں کرتے رہے، لیکن بعد میں وہ بھی اپنی بیویوں کے ہاتھوں تنگ آ گئے اور ہماری مدد کرنا تو درکنار ہمارا حال تک پوچھنا بھی بھول گئے۔ ایسا وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں زندگی میں میری ماں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ میری نظر جب بھی اپنی ماں پر پڑتی، ان کی آنکھوں میں نمی تیرتی مجھے نظر آتی۔ میں سوائے دعا کرنے کے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کبھی ماں کو گلے لگاتا، کبھی ماتھا چومتا اور انہیں حوصلہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت نے ایسا مرہم رکھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی بدلی ہوئی نگاہوں کو پس پردہ کرتے گئے، لیکن ہم ماں بیٹا بالکل غریب اور لاچار تھے۔ میں نے اور میری ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ سکول جاتا تھا، وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سکول کی کتابیں تک بک گئیں۔ جہاں بھی کوئی کام مل جاتا ہم لوگ محنت کرتے تو یوں ہمارے گھر کا روزگار چلنے لگا۔ کبھی 1 وقت کی تو کبھی 2 وقت کی روٹی ملتی۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے۔ پھر میری والدہ کپڑے سلائی کرتی تھی، جبکہ میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے سستے داموں کھلونے خرید کر مناسب منافع پر بیچا کرتا تھا۔ بس اسی پر ہماری گزر بسر تھی، اور راستے میں جب کبھی بھی بچوں کو سکول جاتے یا آتے ہوئے دیکھتا تو میں اپنے خدا سے باتیں کیا کرتا تھا، یا اللہ، تعلیم حاصل کرنا تو ہر کسی کا حق ہے، تو آپ نے مجھ سے میرا حق کیوں چھین لیا؟ میں بھی سکول جاتا، پڑھتا، بہت زیادہ پیسے کماتا، بڑا افسر بنتا، اپنی ماں کو حج کرواتا۔ سخت سردیوں کا مہینہ تھا، میرے پاس اوپر پہننے کے لیے کسی قسم کا کوئی نئی پرانی جیکٹ یا سویٹر وغیرہ نہیں تھا، نہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تھے۔ شام کو جب میں کھلونے بیچ کر گھر جاتا تو میرے پاؤں کالے سیاہ اور سردی کی وجہ سے نیلے رنگ کے ہو جاتے تھے۔ میری ماں یہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتی۔ پھر میری ماں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا، کپڑے کی ایک بوری سے مجھے جرسی نما جیکٹ بنا کر دی، اور پاؤں میں جوتے کی جگہ پلاسٹک کی بوری میں دھاگا ڈال کر ڈبل موٹی بوری میرے پاؤں سے باندھ دی، اور اس بوری نما جوتے کے اوپر شاپر چڑھا دیا تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تم یہ قمیض کے نیچے پہن لیا کرو۔ یوں میں قمیض کے نیچے وہ بوری کی بنی ہوئی جیکٹ پہن کر کھلونے فروخت کرتا تھا، مگر پھر بھی قسمت میں لکھا تھا اور مجھے ٹھنڈ لگ گئی۔ میں ٹھنڈ کی وجہ سے نمونیا کا شکار ہو گیا اور تقریباً 15 سے 20 دن بیمار رہا۔ بیماری کے تیسرے دن بعد ہی میرا علاج کروانے کے لیے گھر سے پیسے ختم ہو گئے۔ جب میری ماں کی برداشت سے باہر ہوا تو میری ماں نے قرض مانگنا شروع کر دیا۔ رشتہ داروں نے تو بہانے پہ بہانے بنائے، لیکن ایک ماموں نے تھوڑی سی مدد کی جو کہ آٹے میں نمک برابر تھی۔ مزید محلے داروں میں سے چند لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مدد کی، مگر میں صحت یاب نہ ہو سکا۔ ہمارے گاؤں میں بظاہر سب سے مالدار شخص کا بزنس ڈیری فارمنگ کا تھا۔ میری والدہ اس کے پاس گئی اور کچھ رقم کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے انتہائی فرعونیت اور مغرورانہ انداز میں میری ماں سے کہا کہ تم نے ایسے شخص سے شادی ہی کیوں کی جس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کی موت کے بعد اس کے بچوں کی پرورش ہو سکے، اور ساتھ ہی میری ماں کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی موت مر جانے دو، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ مر جائے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بیمار ہوتا رہے گا اور تمہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ساتھ ہی
اس نے میری ماں کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور میری ماں کو بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دیا۔ میری ماں آنسو بہاتے ہوئے لوٹ کر واپس آئیں، اپنی سلائی مشین بیچ کر میرا علاج کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی بخشی۔ صحت مند ہونے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت ڈالی کہ میری ماں کو کمانے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ میری کمائی سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہونے لگے۔ جب میں 14-15 سال کا ہوا تو میں اتنا کمانے لگا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ پیسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر لیتے تھے اور کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیتے تھے۔ اپنی بچت سے میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس دکان میں فنکشن پر سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والا سامان کرائے پر دینے کے لیے رکھ لیا۔ جوں میرا تجربہ بڑھتا گیا میں اپنے کام کو بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ میں خود فنکشن آرگنائزر کرنے لگا۔ ہر قسم کی تقریبات، سالگرہ، شادی بیاہ، محفل میلاد، جہاں کہیں بھی چھوٹی بڑی تقریب ہوتی تو میں اپنی خدمات سر انجام دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ مجھے اپنے علاقے کے بعد پورے صوبے اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں کانٹریکٹ ملنے لگے۔ میرا کام بڑھتا گیا، میری آمدنی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے اپنی شادی کی، اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ حج اور عمرہ کیا اور اپنی دولت کو مجبور اور لاچار لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے کئی گنا بڑھا کر نوازتا گیا، یہاں تک کہ میں پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹ ہوا اور یہاں بھی اپنا کاروبار بنا لیا۔ میں نے جو پاکستان میں آخری فنکشن کیا تھا، اس میں میرے ساتھ عجیب سانحہ پیش آیا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی کا فنکشن آرگنائز کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ کھانے کے وقت ایک شخص کو میرے ویٹر دھکا دے کر باہر نکال رہے ہیں۔ میں نے جب آگے بڑھ کر اس شخص کو ویٹر سے چھڑایا اور غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس سے کبھی میری والدہ نے میرے علاج کی خاطر رقم ادھار مانگی تھی، لیکن اب اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی اور اس نے میری والدہ کو بے عزت کر کے اپنی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا، انتہائی عزت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا، اس کے لیے خود کھانا ڈال کر لایا اور اسے کھانا کھلایا۔ بعد ازاں اسے بتایا کہ میں وہی ہوں جس کی ماں کو کبھی تم نے مشورہ دیا تھا کہ مر جانے دو، اور ساتھ ہی بتایا کہ میرا مقصد تم کو شرمندہ کرنا نہیں بلکہ تم کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کرنے سے انسان کبھی محتاج نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ شخص رو پڑا تو میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جس دن تمہاری والدہ کو میں نے خالی ہاتھ لوٹایا تھا، اس سے چند دن بعد ہی میرے باڑے سے سارے جانور چوری ہو گئے۔ لاکھ اثر و حسوق ہونے کے باوجود میں چوروں کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ میں نے اس کوشش میں بہت سارے پیسے خرچ کر دیے مگر میرے جانور مجھے واپس نہ ملے۔ میں نے کچھ رقم بیوی اور بچوں کو جمع کروا رکھی تھی۔ میں نے بیوی اور بچوں سے وہ رقم واپس مانگی تاکہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکوں، تو نہ صرف انہوں نے مجھے رقم دینے سے انکار کر دیا بلکہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے وہ دوست اور رشتہ دار جو اچھے وقت میں مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، سب نے مجھ سے نگاہیں پھیر لیں۔ آج میرے پاس نہ تو رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے، اور نہ پہننے یا اوڑھنے بچھونے کے لیے کپڑا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر مجھے میری ماں کی حالت یاد آ گئی۔ میں نے اس شخص کی تمام ضروریات پوری کر دیں، اسے رہنے کو اپنا گھر دے دیا اور خود بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں آج بھی ہر مہینے اس کے لیے خرچہ بھیجتا ہوں اور الحمدللہ میں جتنا اس پر لگاتا ہوں اس سے دگنا میرا اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ اس شخص یعنی ملک حبیب صاحب کے زوال سے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ کی دہلیز پر آیا ہوا کوئی بھی انسان خود نہیں آیا ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کا مقصد اپنے زوال کو دعوت دینا اور خود ذلیل اور رسوا ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال وہ ڈیری فارم والا شخص ہے۔ میں سب مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ صدقہ خیرات میں بہت برکت ہے اور مجبور و لاچار لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔